زید حامد صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا، لیکن پہلے حسن نثار صاحب کو کوئکلی ایک چیز پوچھ لوں ان سے. حسن نثار صاحب، ماڈرن ڈیموکریسی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسلامی شریعہ کا نظام ضیاء الحق صاحب ہمیں دے ہی گئے، یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر اب ایسا کیا کریں کہ یہ ملک جو ہے اس کا نام انتہا پسندی کے زمرے میں نہ آئے، اس ملک کا نام سائنس کے حوالے سے آئے، اس ملک کا نام آئی ٹی میں ٹیکنالوجی کے ایڈوانسز کے حوالے سے آئے. سر ایسا کیا کریں، کیا سجیسٹ کریں گے حسن نثار صاحب؟ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا پاکستان نے. کامران، بنیادی بات یہ ہے جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، یہ شیم ڈیموکریسی ہے، یہ فراڈ ہے نمبر 1. اچھا، جو بات زید حامد صاحب کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی یہ خواب کی بات ہے. خلافت راشدہ پہ بات نہیں کرتے ہم، وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محترم ہے. اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، تب سے لے کے اب تک صدیاں بیت گئیں. اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا، مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا ہو. اس کے بعد یہ 1000 سال سے وہ بادشاہتیں تھیں، ملوکیتیں تھیں، منحوس تھیں، وہ بدماش تھے، چور تھے، اچکے تھے. رہ گیا یہ جو رومانس اما کا اٹھائے پھرتے ہیں، آپ ویسٹ میں جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں، نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے، اپنی پراپرٹی خرید. یہ سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ مجھے. اپنے زندگی کے 50 سال دے دو، وہاں نہ نیشنلٹی ملے گی، نہ ان کی لڑکی سے جو مسلمان ہیں تم شادی کر سکو گے، نہ اپنا اکاؤنٹ ایک کفیل سر پہ سوار ہوگا جو خون چوس رہا ہوگا. تال رفیق کر کے وہ بات کرتے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ کے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ بھی اپنے قانون چینج کرو. یعنی فرانس میں جا کے، امریکہ میں جا کے اپنی ساری آزادی بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ چینج کرو، اپنے قانون بھی ہمارے مطابق کرو کیونکہ ہم آ کے تمہارے ہاں بسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پریگمیٹک ہو، ریالٹی ہے، آنکھیں کھولیں. اپنی برائیاں جو ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے. انتہا پسندی کو میں تھوڑا سا پتہ نہیں آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، لیکن میں خاص طور پہ ٹیررزم کا جو لفظ آتا ہے، میں ایک ذرا سی کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں جو میرے نظریے میں ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بم پھٹنے کو یا خودکش حملوں کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ 10واں سٹیپ ہے. سٹیپ 1 سے سٹیپ 9 تک جو آئیڈیالوجی، ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے، میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیررزم میں شامل کرتی ہوں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ 1 سے 9 تک لوگ بھی خوشی خوشی ساتھ چلتے ہیں، جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں. زید حامد صاحب، میں تو آپ سے یہ سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ، ویدر یہ میرا ہے یا نہیں، لیکن ڈسکشن سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل سے زید حامد صاحب باہر نکلنا چاہیے، مجھے اور آپ کو دونوں کو، اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے پاکستان وہ کنٹری ہے، مسلمان یہاں رہتے ہیں، اسلام کے نام پہ بنی، جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتا ہے، اپنی بیٹی کا گلا کاٹتا ہے آنر کے نام پہ، جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لے تو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. یہ یعنی کہ معاشرے کا بینٹ آف مائنڈ آپ چیک کریں زید حامد صاحب. ہمیں تو یہاں پہ اسے اتنی مذمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی، بجائے اس کے کہ جس طرح کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں اور فوزیہ سعید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہی خواب دیکھتے رہے کہ جی مسلمان کبھی اچھے تھے. اس کے بعد ہوا کیا 47 کے بعد؟ سر کچھ بھی نہیں ہوا. زید حامد صاحب ایگری کریں گے آپ اس بات سے؟ ایک تھیوری کا رومانس ہے. جی کامران، دیکھیے ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ ہمارے بہت سے مہمان ہمیں بار بار اس بات کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک رومانٹک 1400 سال پرانی آئیڈیالوجی میں رہنا چاہتے ہیں. بائی گاڈ ہم بڑے فخر سے اس کو اون کرتے ہیں. اقبال کے الفاظ میں اپنا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں یہ قوم رسول ہاشمی. ہم اون کرتے ہیں اس بات کو، اس رومانٹک آئیڈیالوجی کو، اور اپنے پاکستان میں ہونے والے تمام ظلم کو بھی اون کرتے ہیں. اور یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں آپ کے سامنے، یہی بات ہم نے کہی ہے. ہم کوئی پلیز لیٹ می کمپلیٹ. ہم یہی بات تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا لبرل سیکولرز کے پاس ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کا اکنامک جوڈیشل سسٹم لبرل اور سیکولرز کے پاس ہے. پاکستان میں کب شریعت نافذ کیا آپ نے؟ کب آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر کے جو کہ ماڈرن سیکولر لکنگ اچھے مسلمان تھے، قائد اعظم کے ساتھی جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی جس کو آج کے لبرل سیکولر خرافات کہتے ہیں. پوائنٹ از آپ نے اس ملک میں اللہ کا دین اور عدل کب نافذ کیا کہ جب آپ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس پورا نظام اس وقت کفر کا، ہم نے کب نافذ کیا؟ فوزیہ سعید صاحبہ ہم نے کب نافذ کیا؟ کامران، مجھے تو یہی بڑی حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر
तो बेचारे इंटेलिजेंस एजेंसी से छुपते फिरते हैं। उनके हाथ में मीडिया और अदालतें कब हैं, जब चाहे शरीयत कोर्ट जिस चीज को मर्जी कंडेम कर देती है, उसको क्वेश्चन कर देती है। ये जुडिशरी का सिस्टम कब से हो गया सेक्युलर? मुझे तो ये सारी बातें बड़ी फौरन सी लग रही हैं। मुझे लग रहा है किसी और मुल्क के बारे में शायद बात हो रही है। साहब अपने एक बच्चों मिनट, को नापाक दूध देने वाले सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बच्चियां प्री मैच्योर बालिग हो रही हैं। बिल्कुल, ये किसी खबीस ने कभी ये इस पे मातम किया है? ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा, मैंने यौम हया मनाते हुए शर्म नहीं आती? यौम खजालत, यौम रिश्वत, यौम लूटमार, यौम करप्शन, कोई इस तरह के यौम मनाओ तुम। अपने बच्चों को पहली खुराक जो नापाक देते हो, 10 किस्म की मिलावटें हैं, उसमें एक्सपायर हुआ पाउडर मिल्क से लेके हेयर रिमूविंग पाउडर तक, डिटर्जेंट ताकि उसमें वो झाग पैदा हो, और वो नील जिससे औरतें कपड़े धोती हैं ताकि उसमें वो फिनिश सी आ जाए। वो खुदा का खौफ करो। वो सारी मलूकियत है, वो बादशाहतें थी, मौरूसियत थी, जो इस्लाम में जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। पाकिस्तान से दुनिया डरी हुई है। चपेड़ मार के, उसामा मार के वो लाश भी साथ ले गए। ड्रोन रोज आता है, तुमसे पूछ के आता है ईस्ट पाकिस्तान गया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? पाकिस्तान से डरे हुए हैं वो, उनके पास टाइम है पाकिस्तान से डरने का। और बात सुने, एक किताब है नेक्स्ट 100 years, बहुत खूबसूरत, उसमें उसने एक्सपोज किया है बल्कि अमेरिकन को। मैं तो इसे समझता हूं एक्सपोज करना, कि अमेरिकन डू नॉट वांट टू विन एनी वॉर। उनके ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं भाई। 10 साल खड़काया उन्होंने, प्रेजेंस